بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین اور ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ سب خیریت و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے از راہ کرم چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ سامعین، آج جو موضوع آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ ایک اہم موضوع ہے اور آپ کے لیے انتہائی معلوماتی بھی ہے۔ سامعین، ہم لوگ بہت سے ایسے فقہی مسائل ہیں جن سے ہم بے خبر رہتے ہیں۔ سامعین، الحمدللہ ہمارے مسلمانوں میں بہت سے مومن خواتین و حضرات صلاۃ خمسہ کے پابند ہیں، پنجگانہ نماز کے بہت زیادہ پابندی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ ایسے مسائل ہوتے ہیں جو فقہی مسائل ہوتے ہیں، ان سے ہم لوگ بے خبر رہتے ہیں۔ تو یہ آج کا جو موضوع ہے یہ اسی کی ایک کڑی ہے جس میں آپ کو انتہائی معلوماتی اور فقہی مسائل کے حوالے سے آپ کے معلومات میں انشاءاللہ اضافہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں استقامت عطا فرمائے۔ سامعین، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ نماز توڑنے کے کون کون سے اسباب ہیں، کن صورتوں میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، فرض کی ادائیگی میں آپ کن صورتوں میں یا کس سبب آپ جو ہے نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ یہ جو فصل ہے ان چیزوں کے بارے میں ہے جن کی وجہ سے نماز کا توڑنا واجب یا جائز ہے۔ اس کے علاوہ یہ حکم ہے کہ مظلوم اگر نمازی سے فریاد کرے تو نماز کا توڑنا واجب ہے۔ تو چلتے ہیں، آغاز کرتے ہیں کہ کن صورتوں میں نماز کا توڑنا واجب ہے۔ سامعین، اس بارے میں حکم ہے کہ کوئی مظلوم اگر جس پہ ظلم ہو رہا ہو وہ اگر نمازی سے فریاد کرے تو نمازی کا فرض ہے کہ نماز کو توڑ دے، اس کا توڑنا واجب ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ نماز میں اگر ماں باپ آواز دیں تو نماز توڑ دینی چاہیے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ان کے آواز پر ہم یا ان کے بلانے پر نماز توڑنا واجب نہیں ہے۔ اور اگر کوئی 1 درہم کے برابر کوئی چوری کر رہا ہے تو آپ کے گھر میں کوئی چور گھس آیا اور وہ 1 درہم کے برابر اگر چوری کر رہا ہے تو اس صورت میں آپ نماز توڑ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کا بکریوں کا ریوڑ ہے اور ان بکریوں پر کسی بھیڑیے کے حملے کا خدشہ ہے یا ڈر ہے تو اس صورت میں آپ نماز کو توڑ سکتے ہیں۔ کوئی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی نابینا شخص ہے جس کا کنویں میں گرنے کا کوئی ڈر خطرہ ہو تو اس صورت میں بھی نماز کا توڑنا واجب ہے۔ اور اگر کوئی ماں ہے، اس کے بچے کو موت کا ڈر ہے، کوئی چیز کسی وجہ سے اس پر موت آ رہی ہے تو اس صورت میں بھی ماں نماز کو توڑ سکتی ہے، وہ جائز ہے۔ سامعین، اسی طرح جب اگر کوئی آپ سفر میں ہے، مسافر ہے اور آپ دوران سفر نماز پڑھ رہے ہیں تو اس دوران اگر کوئی چور یا ڈاکو حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کا آپ کو خوف یا ڈر ہے کہ یہ حملہ کر سکتا ہے تو اس صورت میں نماز توڑنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص پانی میں گر گیا یا پھر اس پر کسی ظالم نے حملہ کیا ہے اور اس نے نمازی کو مدد کے لیے پکارا ہے تو اس دوران آپ نماز کو ترک کر کے اس کی مدد کر سکتے ہیں، اس صورت میں بھی نماز کا توڑنا جائز ہے۔ سامعین، جو نماز کی فرضیت سے انکار کرتا ہے یا اس کا فرضیت کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ اسی طرح نماز کو معمولی سمجھنا اور اس کے بارے میں توہین آمیز کلمات کہنا بھی کفر ہے، لہذا ایسے شخص کے ساتھ مرتد لوگوں جیسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی فرضیت کا منکر نہیں ہے، فرض نمازوں کا منکر نہیں ہے، مگر سستی کرتا ہے، سستی کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے بھی یہی سزا ہوگی۔ سامعین، جان بوجھ کر سستی سے نماز چھوڑنے والے کو سخت مارا ماری دی جائے گی۔
یہاں تک کہ اس سے خون بہنے لگے گا اور اسے قید کر دینے کا حکم ہے، اور تب تک اس کو مارا جائے یا قید رکھا جائے جب تک وہ نماز شروع نہیں کر لیتا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے والے کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہی معنوں میں خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عادت ڈالے، اور اللہ تعالیٰ ہماری نمازوں کو اپنی بارگاہ اقدس کے اندر قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔